جی دانش صاحب، آپ سے ایک کوشچن ہے چھوٹا سا اور معصومانہ سا کوشچن ہے یہ. آپ یہ اتنا بتا دیجیے گا پلیز کہ جو پولیس کا اور عوام کا دن بدن گیپ بڑھتا جا رہا ہے، عوام کا اعتماد پولیس سے اٹھتا جا رہا ہے اور پولیس جو اپنا اعتماد بحال نہیں کر پا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں سر کوئی آپ بتائیں گے؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اچھے اور برے لوگ ہر محکمے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں پائے جاتے ہیں. ہمارے صوبہ صحافت میں بھی بہت سے برے لوگ ہیں، بہت پازیٹیو لوگ بھی ہیں. اسی طرح پولیس اور عوام کے درمیان میں جو ایک خلیج پیدا ہو چکا ہے، اور میری آبزرویشن، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایز اے کرائم رپورٹر پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن کے ساتھ میرا پالا پڑتا رہتا ہے. ہمارے محکمہ پولیس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت اچھے افسران بھی شامل ہیں، جن میں اوپر والے لیول پہ افسران بالا میں بہت اچھے پازیٹیو اور پڑھے لکھے اور جن افسران کا ویژن ہے وہ افسران شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیس اسٹیشن کے لیول کی سطح پہ آئیں، تھانہ لیول کی سطح پہ، وہاں پہ کچھ ہمیں ایسے عناصر ملتے ہیں جو قانون اور انویسٹیگیشن اور تفتیش کو اپنے مفادات پر قربان کر دیتے ہیں. آپ کی بات میں کافی حد تک صداقت بھی ہے، لیکن اس میں یہ چیز بھی میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں ایک طرف محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، وہاں پہ اچھے افسران کی بھی کافی تعداد موجود ہے جو تمام تر قوانین اور انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کو اور انصاف کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں. یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی مجھے کہ اس میں کالی بھیڑیں ہیں لیکن اچھے انسان بھی ہیں اس میں. تو اعتماد کیسے بحال ہوگا سر؟ یہ میرا سوال تو یہ نا کہ پولیس کا اور عوام میں جو گیپ ہے، جو خلا ہے، پولیس اپنا اعتماد بحال نہیں کر پا رہی. دیکھیں، میں نے میرے سینئرز جرنلسٹ جو میرے کولیگز ہیں، میرے سینئرز ہیں، میں ان سے مل کے ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اگر آپ سٹی کی سطح پہ بات کریں، شہر کی سطح پہ، تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا شہر ہے، صوبہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. کسی پولیس افسر کے لیے ایک ایس ایس پی ہوتا ہے، جیسے کہ پتہ لاہور کا، اور ایک ڈی اے جی ہے، اور اسی طرح ایک سی سی پی ہو. اور پنجاب کی سطح پہ چلے جائیں تو آئی جی لیول کے انسپیکٹر جنرل آئی جی پنجاب ہے. ان لوگوں کے لیے اتنا مطلب اتنے بڑے ایک ایریے میں، اتنے بڑے ایک ان کی جو ڈومین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کو دیکھنا، واچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور کچھ سسٹم ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں، مطلب لگ بھگ 20 سال پیچھے چل رہے ہیں ہم سسٹم کے اعتبار سے، ترقی یافتہ ممالک کے اعتبار سے، کہ جو اگر یہ لوگ، یہ افسران، اگر کوئی ایس ایس پی ہے یا کوئی ڈی اے جی ہیں، اگر جب وہ ذاتی طور پہ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں تھانے کی سطح پہ، یا کسی کیس کو، وہ انٹروگیشن جس کیس کی چل رہی ہوتی ہے، کہ اس کی کمپلین آتی ہے، یا اس کی تھانے کی سطح پہ رشوت یا اس لین دین کے نتیجے میں اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، دغا بازی کی جاتی ہے، یا سائلین کو انصاف فراہم نہیں ہوتا، تو اس سطح پہ اگر وہ خود پرسنلی اس چیز کو، اس کا نوٹس لے، تو پھر تو کافی حد تک معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور عملے کو، اہلکاروں کو بھی یہ ڈر، یہ خوف انویسٹیگیٹر کو بھی رہتا ہے ہمارے ہم اپنے افسران کی نظر میں ہیں اور وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں. لیکن یہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کافی سارے کیسز ہوتے ہیں اور کافی ساری چیزیں دیکھنے والی بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں افسران اگنور کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں اگنور کرنے والی نہیں ہوتی، جس بنا پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے تھانوں کی سطح پہ اور تفتیش کی سطح پہ یہ پولیس کی جانب سے یہ کرپشن دیکھنے کو ملتی ہے. تھانوں میں جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو تھانوں میں جو ناروا سلوک عوام کے ساتھ یا سائلین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے. افسران بالا کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ تھانے میں کیا ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ کا کیس آپریشنل سے نکل کے انویسٹیگیشن میں آتا ہے تو دین کیا ہوتا ہے، اور جب آپریشنل کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے تو دین کیا ہوتا ہے. آپ کو اپنی ایف آئی آر لانچ کروانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک ایک تفتیشی جس کو بولتے ہیں، وہ ہی آپ کے مطلب آپ کو اتنا گھما دیتا ہے کہ آپ اپنا درد، اپنا نقصان، اپنا لاس بھول جاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ اس چیز کو میں یہیں پر ہی دفن کر دوں. اس چیز کے لیے تھانوں کی سطح پہ سائلین کے ساتھ
जो नारवा सलूक होता है इसमें बेहतरी के लिए एक मॉनिटरिंग चाहिए जो आई जी पंजाब साहब ने और गुज़िश्ता साहब का DIGs ने भी कैमरा सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए किया, लेकिन उसको एक माफिया, मैं इसको माफिया बोलता हूँ, एक माफिया है जो डिविजनल सतह तक जाता है, वो माफिया इसको कामयाब नहीं होने देता। ऐसे जो स्टेप्स लिए जाते हैं अफसरान की जानिब से ताकि साइलिन को और एक शरीफ शहरी को इंसाफ मिल सके, कि माफिया उसको मुकम्मल तौर पर फ्लॉप कर देता है। लेकिन सर मैंने सुना है कि माफिया जो है, पुलिस जो माफिया का साथ देना ज़्यादा पसंद करती है। देखिए, मैं इस चीज़ में बात करते हुए कोई आर महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि पुलिस को माफिया से ही इनिशिएटिव उनको वहाँ से ही हासिल होता है। और फिर वही बात मैं आपसे करूँगा कि जहाँ पुलिस में काली भेड़ें मौजूद हैं वहाँ पे पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं, और पुलिस का रुझान जो माफिया की तरफ है वो इसलिए होता है कि माफिया इनके अगर हम लोगों ने इस पर काफ़ी सर्च किया, उसके बाद रिजल्ट निकाले कि माफिया एक तो इनके टाउट्स होते हैं, माफिया इनको दिहाड़ियाँ लगवाते हैं, माफिया शरीफ लोगों को इंटरोगेशन के दायरे कार में ला के पुलिस वालों का आला कार बनते हैं, उनके दस्तेराज बनते हैं, और उनकी पॉकेट फिल करने में पुलिस वालों के काम आते हैं। दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। आप ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स करते हैं, जो ज़्यादातर आपकी न्यूज़ होती हैं वो क्राइम के ऊपर होती हैं, क्राइम के हवाले से ही आपसे सवाल था। तो सर आप जाते जाते मेरे जो यंग दोस्त हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसके लिए इसके हवाले से कोई मैसेज देना पसंद? मेरा अपनी यंग जनरेशन के लिए, और जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो हमारे मुल्क जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है और इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो बजाय, एक मुख्तसर सी बात करूँगा, शॉर्टकट्स के, वो एक जामिया और अपने आप को एजुकेशन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, और उस चीज़ पे एक अमली तौर पे अपने आप को मनवाए, ना कि वो जैसा कि आप देखते हैं कि असले की नुमाइश टिकटॉक्स और सोशल मीडिया पे, ये उनके अंदर अगर टैलेंट है तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत हमारे लिए टाइम निकाला दानिश भाई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो दानिश भाई से तो आप इस हवाले से ज़रूर कर सकते हैं कमेंट्स में। बाकी दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।